نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو، یاسین بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوایا۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنایا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الأحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضخم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ۔ دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول، وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا،
اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی, پھر سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو, کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو. غلام ہاں, پھر آواز آئی, اگلی سنیں, وہ اس سے بھی عجیب ہے. اور اس کو آدم کے اخلاق دو, ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے, شیش کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن و جمال دو, موسیٰ کو جلال دو, یوشع کا جہاد دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, ایوب کا دل دو, داؤد کی شیریں زبان دو, یونس کی اطاعت دو, یحییٰ کی پاک دامنی دو, عیسیٰ کا زہد دو, وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ, اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم, اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز. اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے ہیں؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے, سچ بولیں گے مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. وکیل سے پوچھو, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیاستدان سے پوچھو, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مزدور سے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مستری سے پوچھو, مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جس قوم میں ظلم ہوگا, جس قوم میں جھوٹ ہوگا, جس قوم میں دھوکہ ہوگا, اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. جس قوم میں انصاف ہوگا, جس قوم میں سچائی ہوگی, جس قوم میں دیانتداری ہوگی, اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا. چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا. سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے. انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے, آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھڑوتے ہیں, اور سجے کھبے والی میں نہیں پتہ لگ رہا ہے کون ہے, جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے. میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو, مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں, مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں, میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے. میرے نبی نماز میں مصلی پر کھڑے اور مصلی نماز میں چلنا شروع کر دیا. نماز میں چل رہے آگے آگے آگے, وہ تارا میں نہ پلے, یہاں آ گئے, یہاں کہاں, دیوار کے پاس محراب اور مینار. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا. ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا. مینار خوبصورت اضافہ ہے, محراب خوبصورت اضافہ ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, یہ انہیں کروایا. تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوت چل رہی, نماز ہو رہی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا, ہٹتے 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 آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. اب دوسری صف والوں کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں, پچھلوں کو نہیں پتہ چلا. تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ کیا, ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. اللہ, میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے چھت نظر آئی, سوتا تھا میں دیکھ نہیں سکتا. میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے, اور جنت کہاں ہے, کہاں بیس کرتی ہے, 7ویں آسمان پر بیس کرتی ہے, اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ. جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے. تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا. اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے. واہ جی واہ, ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی. چاہے قربان ہو چاہے مال قربان ہو, ملے گی یہیں سے. قربانیوں سے یہ راستہ طے ہوتا ہے.
یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو ورنہ اللہ کی قسم 2 ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ۔ کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر میں جہنم دیکھی تو اس کے شعلے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا 7ویں آسمان پر ہے، جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے جس ہستی کی نظر ایسا طاقتور ہو تو ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی پہلی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سبحان ان الانسان لفی خسر۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا، قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے۔ کہتا فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں؟ جہاں اظہار محبت اعلیٰ سطح کا کیا جا رہا ہو، وہاں پر محب اپنے آپ کو 2 کر کے یوں کر کے بتاتا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں 2 ٹکے کے نہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ حدیث یاد آ گئی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ہے ان کو منہ سے نکال لیتے، تو آپ اس سے کہ تھوڑی منت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کام ہی کھا جاندہ ہے، طوطا بھی کھا جاندہ ہے، جی کسی بچے کھا لیتے کیڑی گل ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ تھا بڑا منافق آئی، اس سے گل کرنی آئی۔ چاند نثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ کہتے یا رسول اللہ میں لے دوں تو سودا کر دو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں تیرے نال کر رہا ہوں۔ تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور بیچنی ہے؟ اس نے کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کدوں دیواں؟ اس نے کہا میاں تو منہ ہوتا کچھ بول، کوئی قیمت تا لا۔ اس نے کہا میں بیچنی ہی نہیں۔ وہ بابا تو کوئی قیمت تا لا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ ان کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے۔ یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، 700 کھجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی کملا، تو پھرے تو پھرے، میں کیوں پھرا، میرے تو پنجے گئے ہوتے سر کڑائی۔ اس نے کہا ڈن ہو گیا اور دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا، کیسے کیا؟ تو مجھے بھی نہیں دی۔ کہ یا رسول اللہ میرا باغ تھا 700 کھجوروں والا، وہ میں نے اس کو دے دیا، کھجور میں نے لے لی۔ تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل، پہلے ایک کھجور تھی، نہیں 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 نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے، اب تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے۔ کم من عزق ردا ودار فیا لابی الدحداح، ابو الدحداح مبارک ہو، تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے گھر آپ بنا دیے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ کھجوروں کا زمانہ تھا اور انصار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے، تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھیں باغ میں، تو اندر باؤنڈری وال کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے۔ باہر سے نعرہ لگایا
ام الدہداء، دہداء کی ماں کہا جی کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ. خیریت کیا ہوا؟ کہا ہم نے سودا کر دیا، باغ کا سودا کر دیا. کہا کیا سودا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے، یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے. تو وہ کہتی بچے کہ تو کا زندہ میں کہ تو کا زیادہ تو ایک سڑوں تے مصیبت پا چھڑی. وہ کہنے کہ ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو میرے میاں مبارک ہو، بڑا کھرا سودا کر کے آ رہے ہو، بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آ رہے ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سر جھکانا پڑے گا، کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا، چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا. اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، ہر نقصان نفع ہے، نفع بھی نفع ہے، نقصان بھی نفع ہے. حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی، ایک بول، صرف ایک بول، صرف ایک بول. اور یہ کون سی ہستی ذبح ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو؟ جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر کے پر، اور ایک چھڑی آ کے لگی ہونٹوں پر، پھر اس نے دوسری ماری، وہ لگی، پھر اس نے تیسری ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مبادلے کے یورو مولانا طارق جی حضور مزاج بخیر، خیریت و کیا نورانی شہر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرے بھائی بہنوں، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے جاؤ. اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا، میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی. فاختار مدر، پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا. ثم تخیر مدر، پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے، اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا. ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے ہاشم کو نکالا. ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹا. فاختارنی، پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں، مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے. سب سے اعلیٰ نسب، سب سے عالی خاندان. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم، تم میں پیدا ہوا، تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ، ایسی عکس نجابت شرافت بتاؤ. اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا، میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پہ بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے. اور کسی نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے. واحد میرا نبی ہے، عالی خاندان ہے، جن کی پیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے آدم تک محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ، سنو میں آپ کو پیڑھی سنا رہا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن داس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن إقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناعور بن سروج بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
باقی نعرے سارے ٹھیک ہیں، میرا نہ لگاؤ، میں نے تو مر ہی جانا ہے، زندہ کہاں رہنا، مر جانے والے کے کیا زندہ باد۔ جو نہیں مانے گا سب پکڑے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک۔ سبحان اللہ، ہر امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے۔ میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوٹکی کے ساتھ کچا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں، وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے، اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت 50-50 لاکھ روپے ہے جی۔ نہیں وہ تو ادھر ہے، وہ ادھر سندھ میں ہے۔ تو اگلے دن تو میں نے بیان میں ہر بیان میں میرے اپنے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرا ایک خاندانی ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے۔ ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں، نہ ہمارے بڑے ایسے، لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی۔ ان کا پہلا جملہ کتنا ہے، کبھی ڈیرے میں آئیں گے نا، میں بیٹھوں کہیں گے، یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے، سرداریاں قائم دیر آباد۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی، کبھی کسی کے دیر آباد رہے۔ یہ تو جھوک کی فنا ہے، فنا ہے۔ یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے، یہاں فنا کوئی بقا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، سرداریاں قائم۔ ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی، سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے۔ تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا، میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں۔ تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا، یہ سن 2000 کی بات۔ تو میں روضے پر پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے، تو ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈوم بن جاؤں، ہنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھروں۔ آپ کیا مطلب ہے؟ مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی بس میرا کام بن جائے، میرے کو اور کچھ ہے نہیں وکھاؤن واسطے۔ اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب، سارا پڑھ کے میں کہا، اب میں ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا، جو پولیس کھلوتی آئی۔ میں نے کہا سرداریاں قائم دیر آباد، آل ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد۔ جب پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے، میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں۔ اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی تو کھاویہ، آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویہ۔ آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویہ۔ ہاں، میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا، اے بھی تھا ایسے، عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا، اے بھی تھا ایسے۔ اس سے عظیم 5 صدی زمانہ نبی کے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوئے، زمانہ 5 صدی آگے جا چکا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، عباسی سلطنت ہے، اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان تھی، تو ان اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں، تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے؟
تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے، مسلمان ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اور ایک یہاں پارسی ہے، آتش پرست، اس کا ڈیرا چلتا ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آگے مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آتا میں بھی سیدہ، میں بھی شاہ جی ہوں۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اس نے کہا میں آل رسول ہوں، اور ساری وہ کہانی دہرائی۔ تو اس نے اس وقت اپنی بیوی ساتھ لیا اور سرائے پہنچا، بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا۔ سمر کا ٹھنڈا علاقہ، سردی کا زمانہ تھا، ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹا دیا، سلا دیا۔ رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے لیکن جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں، محل سونے اور چاندی کا ہے، اور یہ سردار کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر۔ تو وہ کانپنے لگتا ہے۔ تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں، غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، نوکروں کو جھنجھوڑا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے، پتہ کرو۔ انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں۔ تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا اور تھوڑ دروازہ جو کھڑکایا، وہ باہر نکلیا۔ حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو۔ کہا حضور میں کیسے حوالے کروں، میری مہمان ہے۔ کہا نہیں تیری مہمان نہیں، میری ہیں، وہ مسلمان ہے، تو پارسی ہے۔ کہنے لگا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب دیکھ کے کیسے واپس کر دوں؟ وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو، اس سے 300 دینار لے لو، 60 لاکھ روپے بنتا ہے 300 دینار، 300 دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو۔ کہا میں کچھ عرض کب رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا، میں بھی وہیں کھڑا تھا، اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے۔ تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پناہ دی، اللہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی۔ میں نے کہا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی، تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کہ میں اب دیکھ چکا ہوں، یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے۔ محب کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی وسأبلھا ببلالھا۔ قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم صرف پیسے کے غلام ہیں، ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں۔ آپ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو۔ اگر میرے دیش کی عدالت، وکیل، جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی صبح نہیں ہوگی، کبھی برسات نہیں برسے گی، کبھی رت نہیں بدلے گی۔ اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت 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 نہیں، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری، 2 پتھر۔ ایک رات آپ اما عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہوتے ایک دم آپ آگے بڑھے، پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی اس پر بنا ہے، اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے، ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے، پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا، یوں پریس کیا تو ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیوں ایسا کیوں کر؟ آپ سیدھے ہوئے کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتے؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔ سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے، اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ خوف زدہ ہے انہیں امن عطا فرما، اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق لمحمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی۔ اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ قیامت تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں۔ چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے، اللہ نے خطا کر دی، چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے، اللہ نے خطا کر دی، یوں لگتا ہے جیسے